اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ ھدی للناس، یہ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ وبینات من الہدی، اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں۔ والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے میں موجود ہو، اس کو پائے، اس کو چاہیے روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو باقی دنوں میں وہ اس گنتی کو پورا کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ تم تعداد پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اللہ نے تمہاری رہنمائی فرمائی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، روزے کا ذکر کل کے درس میں ہوا اور آج رمضان کے مہینے کا ذکر ہو رہا ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ قرآن میں آیا ایام معدودات، کہ روزے یہ گنتی کے ہیں، اور عرض کیا تھا کہ 29 دن اور 30 دن کا رمضان ہوتا ہے، 31 اور 28 کا نہیں ہوتا۔ اب وہی رمضان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ یہ رمضان کی عظمت کو بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کی عظمت قرآن کریم کی وجہ سے، دو چیزوں سے وجہ سے ہے، ایک قرآن کریم اور دوسرا لیلۃ القدر کی وجہ سے۔ یہ رمضان المبارک کی عظمت ہے، اور اس میں قرآن اتارا گیا۔ تو اس میں یہ اعتراض ہو سکتا تھا، جی رمضان میں قرآن کب اتارا گیا؟ تو کہا گیا قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو قرآن کریم رمضان المبارک کی طاق رات میں اترا، اور وہ لیلۃ القدر تھی۔ تو یہ کہاں سے کہاں اترا؟ فرمایا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، وہ مقام جس کا نام بیت العزت اور بیت العظمت ہے۔ ایک رات میں قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت العزت اور بیت العظمت میں آیا، اور پھر آسمان دنیا سے یہاں اس دنیا میں تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں نازل ہوا، جہاں ضرورت پڑی وہاں نازل ہوا۔ اور سب سے پہلی وہی قرآن کریم کی جبل نور جسے کہا جاتا ہے، غار حرا، اس میں اتری، اور یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی پہلی آیات آپ پر اتاری گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور وہ آیات اتری، تو سب سے پہلی وہی وہاں پر اتری۔ تو فرمایا کہ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ عظمت والا کہ اس میں قرآن کریم اترا۔ اور میں نے عرض کیا پھر بیت العزت آسمان دنیا سے اس دنیا میں 23 سال میں اترا، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں،
اور جہاں اس کی ضرورت پڑی اس کے مطابق یہ قرآن کریم میں احکامات آئے اور ان کو بیان کر دیا گیا۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ وہ عجیب بات ارشاد فرماتے، وہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے دو نعمتیں سب سے بڑی ہیں۔ ایک نعمت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی نعمت پر تو اللہ نے احسان جتلایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اور دوسری سب سے بڑی نعمت فرمایا وہ قرآن مجید ہے، قرآن پاک ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ اس کو اگر ملائیں تو یوں ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ الفاظ ہیں، اور اس کی تفسیر کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ اجمال ہے، متن ہے، اور اس کی شرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ الفاظ ہیں، اور اس کا عمل دیکھنا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ اس لیے ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، کہ اگر آپ نے چلتا پھرتا قرآن کریم دیکھنا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو دیکھ لیجئے، قرآن میں وہی سب کچھ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں آیا، آپ کی ذات مبارک میں ہے۔ تو یہ گویا قرآن اور صاحب قرآن، تو بہرحال یہ قرآن فرمایا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، اور دوسرا فرمایا قرآن مجید۔ اور آپ غور کریں اور دیکھیں دنیا میں لاکھوں کروڑوں کتابیں ہیں، لیکن قرآن مجید کوئی اور ہی چیز ہے، قرآن کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے، اور ایک مقولہ بڑا مشہور ہے، کہا گیا کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی ذات شہنشاہ ذات ہے، تو اللہ کا کلام بھی سب کلاموں سے اعلیٰ اور افضل ہوگا۔ رمضان المبارک میں یہ عظمت والی کتاب یہ قرآن اتارا گیا، اور صرف یہی نہیں، رمضان کو اور بھی اس میں برکت ملی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ رمضان المبارک، اس میں طبرانی کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے رمضان المبارک کی پہلی تاریخ میں اتارے گئے۔ اسی طرح تورات رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو، اور انجیل 13 رمضان المبارک کو گویا کہ آئے، تو اس لیے کہا گیا کہ رمضان میں تو یہ سب کچھ آ رہا ہے۔ اور ہمیں جو کتاب ملی سب کتابوں کی سردار ہے، ہمارے آقا سب نبیوں کے سردار، اور آپ کو جو کتاب عطا کی گئی وہ ساری کتابوں کی سردار ہے۔ جب اتنی کتاب ہے تو پھر آدمی کو کیا ہو گیا، وہ کہاں جاتا ہے؟ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے پھر چھوڑ کر کدھر جا رہا ہے؟ کیوں بھٹک رہا ہے؟ کیوں یہ بہک رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جس کے پاس قرآن پاک جیسی نعمت موجود ہو وہ اپنے آپ کو کبھی حقیر نہ سمجھے، اللہ کے ہاں وہ آدمی بہت ہی زیادہ عزت والا ہے۔ لیکن آج ہم اس کو نہیں سمجھ رہے۔ اور قرآن اور رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اللہ اس امت کو معاف کرنا چاہتے، عذاب نہیں دینا چاہتے۔ اگر اللہ اس کو عذاب دینا چاہتے تو اس امت کو رمضان اور قرآن عطا نہ کرتے۔ اللہ نے قرآن اور رمضان اسی لیے دیا کہ اللہ اس امت کو معاف کرنا چاہتے، اس کو جہنم کی آگ میں نہیں جلانا چاہتے۔ تو یہ اس کی عظمت ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے، وہ برکت والا مہینہ جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ قرآن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت۔ اللہ نے ہمیں نبی عطا کیا، وہ بھی ھدی للناس ہے، یہ کتاب یہ بھی ھدی للناس ہے۔ بیت اللہ عطا کیا، وہ بھی ھدی للناس، فرمایا یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے آتا ہے۔ جو قرآن مجید پڑھے، دل سے پڑھے، سمجھ کر پڑھے گا، وہ گمراہی سے بچ کر ہدایت کی طرف آ جائے گا۔ اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نے قرآن پڑھا، میرے آقا سے قرآن لوگوں نے سنا، کافروں نے، ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ اس کی کئی مثالیں موجود۔ فرمایا یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور ہدایت کی واضح دلیلیں اس میں ہیں۔ اس میں احکامات جو بیان کیے گئے اور دلائل ہیں جن کو دیکھ کر آدمی آتا ہے۔ اور قرآن مجید وہ معجزہ ہے
کہ جو قیامت تک یہ رہے گا، جتنے بھی معجزات آئے سارے کئی ختم ہو گئے، لیکن قرآن وہ معجزہ ہے کہ یہ قیامت کی صبح تک رہے گا۔ یہ قرآن کریم یہ فصیح اور بلیغ کتاب ہے اور یہ قیامت تک رہے گا، اور اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پر آئیں گے۔ آگے فرمایا والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے یہ قرآن مجید۔ کافر جب اعتراض کرنے لگے کہ یہ تو اپنے پاس سے انہوں نے گھڑ لیا، تو فوراً قرآن نے چیلنج کر دیا، فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں یہ شک ہے تو ایک سورت ایسی لے کر آؤ، ایسی فصاحت البلاغت والی، ایسے ایجاز والی کتاب لے کر آؤ۔ میرا نبی جس نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، دنیا میں مخلوق میں کسی سے نہیں پڑھا، لیکن آج وہ ایسا کلام پیش کر رہا ہے، کوئی اس کا توڑ تو پیش کرو۔ سورت کیا 10 آیتیں لے آؤ، 10 آیتیں نہیں تو ایک آیت لے کر آؤ۔ وہ کفار جو ہر موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے والے، اذیتیں پہنچانے والے، لیکن اس چیلنج کو وہ قبول نہیں کر سکے۔ کیوں؟ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ قرآن رمضان میں آیا، اور تم میں سے جو رمضان میں موجود ہے روزہ رمضان پالے فلیصم، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، لہٰذا اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر مریض نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، لہٰذا وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اگر بیمار ہے یا سفر پر، کل عرض کر دیا فعدۃ من ایام اخر، وہ بیماری کے دنوں میں جو روزے نہیں رکھ سکا، سفر کے دنوں میں نہیں روک سکا، جب مقیم ہو گیا تو اپنے گھر میں آ گیا، اب وہ اتنے روزے رکھے، یا اس طرح وہ ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا، اب اس کے ذمہ ہے کہ وہ روزے رکھے، لہٰذا یہ حکم آ گیا۔ آگے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کتنی آسانی تمہارے لیے چاہتا ہے، اللہ مشکل نہیں چاہتا۔ اللہ نے کیا فرما دیا؟ بیمار ہو روزہ نہیں رکھ سکتے، لہٰذا بعد میں رکھ لینا، ابھی نہ رکھو، یہ آسانی ہے۔ مشکل کیا تھی؟ یہ حکم مل جاتا مر رہے ہو تو مرو لیکن روزہ رکھنے ہر حال میں، یہ مشکل تھا۔ نہیں، فرمایا نا آسانی، اب نہیں رکھ سکتے، بیمار ہو بعد میں رکھ لینا، آسانی کر دی۔ فرمایا سفر میں ہو نہیں رکھ سکتے، نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا، اور اگر مشکل ہوتا تو یوں کہا جاتا مر رہے ہو سفر میں مرو لیکن روزہ ضرور رکھنا، اس طرح نہیں فرمایا۔ فرمایا اللہ کی ذات رحیم ذات ہے، اللہ اپنے بندوں پر کبھی بھی سختی نہیں فرماتے۔ فرمایا وہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی کو پیدا نہیں کرتے۔ ولتکملوا العدۃ، فرمایا تم روزوں کی تعداد، رمضان کی تعداد پوری کر لو۔ کیا ہے؟ 30 روزے رکھنے ہیں، روزے پورے رکھو، 29 یا 30۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ جب مکمل کر لو ان کو، فرمایا پھر اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کر لو، اللہ کی عظمت کو بیان کر لو۔ ہاں، بعض حضرات نے یہاں یہ بھی کہہ دیا کہ جب روزے رکھو وہ پورے ہو گئے، اس کے بعد تکبیر کہو۔ کیا تکبیرات ہیں؟ عید کی نماز پڑھ تو اس میں جو تکبیرات ہیں، فرمایا اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تکبیرات کو ہو۔ برحال اللہ کی بڑائی کہ جس اللہ نے یہ ہمیں نعمت عطا کی، رمضان کی، قرآن کی نعمت عطا کی، دن میں روزہ رکھا، رات کو تراویح پڑھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے دن کا روزہ فرض کر دیا اور میں نے تمہارے لیے تراویح سنت کر دی، لہٰذا وہ ادا کرو۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ الا ما ہداکم، جو اللہ نے رہنمائی کی تمہاری، تمہیں دین سکھایا، دین کی طرح رہنمائی کی، نبی کے ذریعے رہنمائی کی، باقی تمہارے لیے رہنمائی کی، فرمایا اس پر اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کر لو؟ شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو نعمت عطا کی، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا اللہم اشفنا واشف مرضی المسلمین۔ یا اللہ تمام بیماروں کو جو گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفا نصیب فرما، خصوصاً جن کے لیے انہوں نے کہا انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اہل بیت اجمعین برحمتہ۔ جزاک